السلام علیکم ویوز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم زندگی سنوارنے والی سبق آموز حکایات، دلچسپ حکایات سعدی رحمۃ اللہ علیہ میں سے ایک حکایت جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ پہلوان کی سرگزشت۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے تمام طلباء سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو یاد سے سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے ہم بہت مشکور ہیں، آپ ہماری ویڈیوز کو بہت دیکھتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں سبسکرائب کرنا آپ بھول جاتے ہیں۔ تو جن طلباء نے پہلے سے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے وہ دوبارہ سبسکرائب کے بٹن کو کلک نہ کریں۔ جو لوگ نہیں آلریڈی کیا ہوا جنہوں نے سبسکرائب، بس وہ ہی سبسکرائب کریں۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ پہلوان کی سرگزشت۔ ایک پہلوان مرد شاہ زور کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ گردش زمانہ سے سخت پریشان ہو گیا تھا۔ خرچ زیادہ اور آمدنی کم تھی۔ مفلسی اور کلاشی کے ہاتھوں عاجز ہو کر باپ کے پاس گیا اور شکایت زمانہ کرتے ہوئے اس سے سفر پر جانے کی اجازت چاہی تاکہ اپنی قوت بازو سے کام لے کر گوہر مقصود حاصل کر سکے، یعنی اپنی تنگ دستی کو آسودہ حالی کو بدل سکے۔ باپ نے کہا، اے بیٹے، یہ فضول خیال سر سے نکال دے اور سلامتی کے لیے قناعت کر کے گھر میں بیٹھ، کیونکہ داناؤں کا قول ہے کہ دولت کوشش سے نہیں ملتی۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، سفر کے بہت سے فائدے ہیں، مثلاً تفریح، تباہ، مختلف ملکوں کی سیر، عجیب و غریب چیزوں کا دیکھنا اور سننا، مرتبہ اور ادب کا حاصل کرنا، منافع کمانے اور دولت میں اضافہ کرنے کے ذرائع میسر آنا، دوستوں کی ملاقات، قسم قسم کے لوگوں سے واقفیت اور زمانے کے نشیب و فراز کا تجربہ وغیرہ۔ باپ نے کہا کہ جانے پدر، سفر کے فوائد جیسا کہ تو نے بیان کیے بے شمار ہیں، لیکن یہ صرف 5 قسم کے لوگ ہی یقینی طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اول وہ سوداگر جس کو خدا نے دولت، حشمت، غلام، کنیزیں اور مستعد خدام دے رکھے ہیں۔ ہر روز ایک نئے شہر میں جاتا ہے اور ہر رات ایک نئی جگہ مقیم ہوتا ہے اور ہر وقت دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ دوسرا وہ عالم کہ اپنے کلام شیریں، قوت فصاحت اور مایہ بلاغت کے ساتھ جہاں کہیں جاتا ہے لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوتے اور تعظیم کرتے ہیں۔ تیسرا وہ خوب رو کہ صاحب دل لوگ اس سے ملنے کی خواہش کریں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ تھوڑا سا حسن و جمال بہت سے زر و مال سے بہتر ہے، اور کہتے ہیں کہ خوبصورت چہرہ زخمی دلوں کا مرہم ہے اور بند دروازوں کی کنجی ہے۔ بلا شبہ اس کی صحبت کو لوگ سب جگہ غنیمت سمجھتے ہیں۔ چوتھا وہ خوش آواز کے اپنے داودی گلے سے بہتے پانی کو روک دیتا ہے اور پرندوں کو اڑنے سے باز رکھتا ہے۔ اپنی اس خداداد فضیلت سے وہ مشتاقوں کے دل شکار کرتا ہے اور باشعور لوگ اس کی صحبت میں بیٹھنے کی خواہش کرتے ہیں اور ہر طرح سے اس کی خدمت بجا لاتے ہیں۔ پانچواں وہ صاحب ہنر جو اپنی قوت
कुव्वत बाजू से रोज़ी हासिल करता है और रोटी के एक लुकमा के लिए अपनी इज़्ज़त व आबरू का सौदा नहीं करता। ऐ बेटे, ये सिफ़ात जो मैंने बयान की सफ़र में दिल जमी और हुस्न गुज़र उनका बायस बनती हैं। जो शख्स इन सिफ़ात से महरूम है वो महज खुश फहमी में मुब्तला होकर सफ़र करता है और कोई दूसरा उसका नामो निशान भी नहीं सुनता है। बेटे ने कहा कि अब्बा जान, मैं दानाओं के कौल की मुखालफत कैसे करूं, जो कह गए हैं कि रिज़्क अगरचा किस्मत में लिखा होता है लेकिन उसके हासिल करने के लिए तगोदो ज़रूरी है, और मुसीबत भी अगरचा किस्मत में लिखी होती है लेकिन उसको जानबूझकर दावत देने से परहेज़ करना वाजिब है। मेरी कैफियत ये है कि मस्त हाथी पर हमला कर सकता हूँ और गज़बनाक शेर से पंजा आजमाई कर सकता हूँ। बस ए पिदर बुजुर्गवार, बेहतर यही है कि मैं सफ़र करूँ, क्योंकि मुफलसी के मसाइब झेलना मेरी ताकत से बाहर है। ये कहकर बाप से दुआ की दरख्वास्त की और चल पड़ा। चलते चलते एक तंदो तेज़ दरिया के किनारे पर पहुँचा। वहाँ देखा कि कुछ आदमी सामान सफ़र बांधे एक कश्ती पर बैठे हैं। मल्लाह ने उनसे दरिया अबूर कराने की उजरत पहले ही ले ली थी। इस नौजवान के पल्ले पैसा तो था नहीं। मल्लाह की खुशामद करने लगा। वो उसे बग़ैर उजरत लिए कश्ती में बैठा ले। मल्लाह ने उसकी खुशामद का जवाब खंदा इस्तेहज़ा से दिया और कहा कि रुपये के बग़ैर ज़ोर बेफ़ायदा है। 10 आदमियों के ज़ोर की बजाय एक आदमी का किराया निकाल। कश्ती में बैठे हुए लोगों ने भी उसकी खुशामद और रोने पीटने पर मतलिक रहम ना खाया और कश्ती चल पड़ी। नौजवान को सख्त गुस्सा आया और उसने मल्लाह से बदला लेने की ठानी। पुकार कर कहा कि अगर मेरे जिस्म के कपड़े किराया के इवज़ तो कबूल कर ले तो पेश कर सकता हूँ। मल्लाह लालच में आकर कश्ती को वापस किनारे पर ले आया। नौजवान ने उसको कश्ती से खींच लिया और पीटना शुरू कर दिया। मल्लाह का दोस्त उसकी मदद के लिए कश्ती से बाहर आया, लेकिन उसका भी वही हाल हुआ। नाचार उन्होंने मसलहत इसी में देखी कि इस शेज़ोर नौजवान से सुलह कर लें और उसे बिला उजरत दरिया के पार ले जाएं। चुनांचा उसके पाँव पर गिर पड़े और मिन्नत समाजत करके कश्ती पर बैठा लिया। दरिया में एक जगह यूनान की किसी शिकस्ता इमारत का सतून खड़ा था। कश्ती उसके करीब पहुंची तो मल्लाह ने कहा कि कश्ती में एक खराबी पैदा हो गई है। तुम में से कोई ऐसा आदमी जो बहुत ताकतवर हो इस सतून पर चढ़ जाए और कश्ती की रस्सी को पकड़कर उसको रोक रखे, ताकि इस दौरान में हम उसकी मरम्मत कर लें। पहलवान को अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। उसने आज़रदा दिल दुश्मन का ख्याल न किया और दानाओं के इस कौल को फरामोश कर दिया कि जिसको तूने एक दिली रंज पहुँचाया, उसके बाद अगर तू उसको 100 आराम पहुँचाए तो उस एक रंजिश से बेखौफ मत रह, क्योंकि तेर ज़ख़म से बाहर निकल जाता है और उसका दर्द दिल में भी बाकी रह जाता है। चुनांचे वो कश्ती की रस्सी अपने बाजू पर लपेटकर उस सतून पर चढ़ गया। मल्लाह ने रस्सी उसके हाथ से छुड़ा ली, काट दी और कश्ती चला दी। पहलवान बेचारा हैरान रह गया। 2 दिन सख्त मुसीबत उठाई, तीसरे दिन नींद का गलबा किया और उसे पानी में गिरा दिया। एक रात एक दिन
ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد بہزار وقت کنارے پر پہنچا۔ زندگی کی کچھ رمق باقی تھی، درختوں کے پتے اور گھاس توڑ کر کھانے لگا، یہاں تک کہ جسم میں کچھ قوت آئی اور وہاں سے روانہ ہوا۔ راستے میں شدید پیاس محسوس ہوئی، اتفاق سے ایک کنویں پر پہنچا جس کے گرد کچھ لوگ جمع تھے۔ وہ لوگ ایک پیسہ دے کر تھوڑا سا پانی پیتے تھے۔ نوجوان کے پاس پیسہ تو تھا نہیں، اپنی بے کسی اور بے مانگی کا اظہار کر کے پانی طلب کیا، لیکن کسی نے اس پر رحم نہ کھایا۔ اس نے تنگ آ کر پانی فروخت کرنے والوں میں سے ایک دو کو زد و کوب کیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے آدمی اس کو لپٹ گئے اور خوب پیٹا، یہاں تک کہ زخمی ہو گیا۔ ناچار ایک قافلے کے پیچھے ہو گیا۔ رات کو قافلہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں چوروں کا زبردست خطرہ تھا۔ نوجوان نے دیکھا کہ قافلے والے خوف کے مارے کانپ رہے ہیں اور موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ فکر نہ کرو، میں تنہا 50 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اہل قافلہ کی جان میں جان آئی اور ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ انہوں نے اس نوجوان کو خوب کھلایا پلایا۔ اس کے قل ہو اللہ پڑھتے ہوئے معدے نے بھوک اور پیاس سے نجات پائی تو لمبی تان کر سو رہا۔ ان لوگوں میں ایک جہاں دیدہ بوڑھا بھی تھا۔ اس نے کہا، اے میرے ساتھیوں، مجھے چوروں سے اتنا خطرہ نہیں جتنا تمہارے رہبر سے کہتے ہیں کہ ایک غریب کے پاس تھوڑے سے درہم جمع ہو گئے تھے۔ اس کو چوروں کے ڈر سے گھر میں اکیلے نیند نہ آتی تھی۔ اپنے دوستوں میں سے ایک کو اپنے گھر میں بلا لیا تاکہ رات مل کر گزاریں۔ 1 اور 2 11 چند راتوں میں اس دوست کو اس غریب کی رقم کا پتہ چل گیا اور ایک دن وہ انہیں لے کر 9 2 11 ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، صبح اس غریب کو روتے پیٹتے دیکھا تو پوچھا کہ شاید تیرے درہم چور لے گئے۔ کہنے لگا، نہیں، خدا کی قسم، میرا راہبر دوست لے گیا۔ تم کیا جانو کہ یہ پہلوان بھی انہی چوروں میں سے ہو جو مکر و فریب سے ہم میں آ دھمکا ہے، تاکہ موقع پا کر اپنے دوسرے ساتھیوں کو خبر کر دے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے یہیں سوتا چھوڑ دیں اور ہم چلتے بنیں۔ اہل قافلہ کو مشورہ پسند آیا اور وہ سامان سفر باندھ کر وہاں سے چل دیے۔ جب کافی دن چڑھ گیا تو پہلوان بیدار ہوا، ارد گرد دیکھا تو ہو کا عالم تھا اور قافلہ کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ سر پیٹ کر رہ گیا۔ بیچارہ ادھر ادھر بہت گھوما لیکن قافلے کا پتہ نہیں چلا۔ آخر بھوک پیاس سے نڈال ہوا ایک جگہ گر پڑا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت اس کی زبان پر تھا، مسافروں پر وہی شخص سختی کرتا ہے جس نے کبھی مسافرت غریب الوطنی کا مزہ نہ چکھا ہو۔ اتفاق سے ایک شہزادہ جو شکار کھیلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا تھا ادھر آ نکلا۔ اس نے خستہ حال پہلوان کو یہ شعر پڑھتے سنا اور اس کی پاکیزہ صورت دیکھی تو ٹھٹک کر اس کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ پریشان حالی کا سبب پوچھا۔ نوجوان نے جو کچھ اس پر بیتی تھی کہہ سنائی۔ شہزادے کو اس کی تباہ حالی پر رحم آ گیا اور اس نے اس خلت اور انعام سے نوازا۔ پھر ایک بھروسے کا آدمی اس کے ساتھ کر دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے شہر میں پہنچ گیا۔ باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کے زندہ سلامت واپس آ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ پہلوان نے رات کو جو اس پر بیتی تھی، کشتی کے حالات، ملاح کا ظلم، کنویں پر دیہاتیوں کی زیادتی، قافلے والوں کی بے وفائی، غرض سب کے تمام حالات باپ کو سنائے۔ باپ نے کہا، اے بیٹے، کیا میں
ने तुझसे चलते वक्त नहीं कहा था कि मुफलिसों के दिलेरी के हाथ बंधे होते हैं और उनकी शुजात का पंजा टूटा होता है। इस कहानी से हमें बहुत से सबक मिलते हैं कि बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए और उनकी बात जो है उसको रद्द करके तो अपनी ज़िद पूरी नहीं करनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।